نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک ہم سے چند دن کے فاصلے پر ہے۔ رمضان المبارک ایک اہمیت و فضیلت بہت زیادہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو رمضان کی پوری اہمیت اور فضیلت کا پتہ چل جائے تو لوگ یہ تمنا کریں کہ پورا سال رمضان کا مہینہ رہے۔ اس سے رمضان کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یعنی رمضان کی اہمیت و فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کچھ بیان فرمایا وہ محض رمضان کی اہمیت و فضیلت کو سمجھانے کے لیے اس کا ایک جھلک ہے۔ اس کی پوری اہمیت و فضیلت کو پورے طریقے سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رمضان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، چاند نظر آتا ہے، تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تمام سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کی فضیلت کا اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالی بے شمار لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ پورا ہو جاتا ہے اور آخری رات آتی ہے یعنی چاند رات، تو اس رات میں اللہ تعالی پورے رمضان کی تعداد کے بقدر لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا اجر و ثواب، فرائض کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور نوافل کا اجر و ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے اندر رب العالمین نے اپنا عظیم کلام نازل فرمایا اور اس مہینے کا انتخاب فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم نازل کیا گیا۔ رمضان کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ رات جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جس میں کی جانے والی عبادت کا اجر و ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ کی جانے والی عبادت سے کے بقدر اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، وہ مہینہ، وہ رات بھی اللہ رب العزت نے رمضان کے اندر عطا فرمائی۔ رمضان کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عبادت ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ یہ روزے کی عبادت اللہ رب العزت نے رمضان کے اندر رکھی، باقی 11 مہینوں کے اندر نہیں رکھی۔ رمضان کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 مہینہ قبل رمضان کو پانے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ میرے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان کا مہینہ مجھے عطا فرما، تاکہ رمضان کے مہینے کو پا سکوں اور اس کی برکات کو، اس کی رحمتوں کو، اس کی فضیلتوں کو حاصل کر سکوں۔ تو کیا ٹھکانہ ہوگا اس کی برکتوں اور رحمتوں کا، کیا عجیب رحمتوں اور برکتوں والا یہ مہینہ ہوگا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ قبل دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے یہ رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ عظیم برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں بارش کے پانی کے قطروں سے زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں کے اوپر برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ رحمت کا مہینہ بھی ہے، یہ مغفرت کا مہینہ بھی ہے، یہ برکت کا مہینہ بھی ہے۔ اسی مہینے کی راتوں میں
تراویح کو مسنون قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو اجر و ثواب کی امید کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے رمضان کی راتوں کے اندر قیام کرتا ہے، علماء نے فرمایا اس سے مراد تراویح ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنی فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کی برکتوں سے، رمضان کی رحمتوں اور فضیلتوں سے محروم رہ گیا، اس سے بڑا کوئی محروم نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کو اپنے گرد جمع کر لیا، آپ نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ سے ایسی چیز دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے دعا کی، اس شخص کے لیے بد دعا کی کہ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اس کی اپنی مغفرت نہ کرا سکا، اس کے لیے بد دعا کی کہ ہلاک و تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پائے اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ جب دوسرے درجے پر قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے اس شخص کے لیے بد دعا کی، کہا ہلاک و تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام آئے، وہ آپ کے اوپر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی اس شخص کے لیے کہ جو اپنے والدین کا نافرمان، اور فرمایا ہلاک و تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکیں، یعنی ان کی خدمت اور فرما برداری کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ میں نے کہا آمین۔ اندازہ لگائیں، جبرائیل علیہ السلام بد دعا کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہنے والے، اور کیا فرمایا؟ ہلاک و تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ عظیم برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، تو خوب عبادت کر کے، خوب اپنے آپ کو اس کے اندر اجر و ثواب کے کاموں میں لگا کر اس کو حاصل کرنا چاہیے، اس کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگانا چاہیے۔ بعض لوگ اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر پاتے، سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ لوگ اس طرح رمضان گزار دیتے ہیں کہ رمضان ان پر آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، پورا دن اس طرح گزارتے ہیں کہ ان کا روزہ نہیں ہوتا، نماز کا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتے، تراویح کا وقت آتا ہے، تراویح کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تراویح نہیں پڑھتے، پورا دن عام سالوں کی طرح، عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، اور ان کو رمضان کی اہمیت و فضیلت کا ذرہ برابر اندازہ نہیں ہے، اور وہ اسی طرح رمضان گزار دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ بد نصیب اور اس سے زیادہ محروم شخص کوئی نہیں ہے۔ رمضان آ رہا ہے، ہمیں چاہیے ہم میں سے ہر ایک اس رمضان کے آنے سے پہلے تیاری کرے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، انتظامی طور پر اپنے کاموں کو سیٹ کریں، توبہ استغفار کریں، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگا کر ابھی سے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان کو ہم سب کے لیے باعث رحمت، باعث برکت بنائیں، خوب اس کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔